اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فکر و نظر کے ساتھ آپ کا میزبان اکبر صابری ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے اپنے پروگرامات کا سلسلہ دوبارہ سے آغاز کریں، اور ان سلسلوں کا جو ہے وہ آغاز اب ہو چکا ہے۔ آج ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اندر خصوصی طور پر اس وقت ملک بھر کے اندر جو اس وقت برننگ ایشو ہے سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے ہم اپنے اس پروگرام کے اندر تفصیلی طور پر بات کریں گے، جس طرح کہ آپ سب یقیناً جانتے ہیں کہ جو ایک دلخراش واقعہ رونما ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ملک بھر کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک ایسا ملک جس نے ہمیشہ سے پاکستان کو مشکل حالات کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا، چاہے پاکستان میں جب انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، ایسے میں سلیکشن ٹیم پاکستان میں آ کر پاکستان کو دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول کروائی، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی پاکستان کو مشکل حالات آتے ہیں سری لنکا ایک اچھے دوست کے طور پر ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا۔ سیالکوٹ کے اندر ایک فیکٹری کے مینیجر کو جس طرح سے مذہب کے نام پر بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس طرح کے واقعات واقعاً ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس مظلوم فیکٹری مینیجر کو سب سے پہلے سب نے مل کے گھسیٹا، مارا پیٹا، اور مارنے پیٹنے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، ان درندوں کو پھر بھی ہوش نہیں آیا اور ان کی جو لاش ہے اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ ایک انتہائی ایک دلخراش واقعہ تھا جو کہ مذہب کے نام پر کیا گیا، اور ایک پوری ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ مذہب کے نام کو جس طرح سے ملک بھر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آج اس حوالے سے خصوصی طور پر بات کریں گے۔ ہمارے درمیان ایک نہایت ہی ایک معتبر شخصیت، پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز کے اندر آپ ان کو سنتے ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرمائے حجت الاسلام والمسلمین علامہ عارف واحدی صاحب، جو کہ نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل کے۔ قبلہ السلام علیکم۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سیالکوٹ واقعہ ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ ہم نے دیکھا۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کے مسائل میں جس طرح دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک موجود ہیں، صرف یہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ کیوں آتے ہیں؟ ہمارے ہاں صرف یہ مذہب کو ایک ایشو بنا کے مذہب کے نام کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ کا چینل ہمیشہ اس طرح کے اچھے پروگرام نشر کرتا ہے اور پوری دنیا میں لوگوں کو آگاہی دیتا ہے اس حوالے سے۔ میں یہاں سب سے پہلے سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے، جو شدت پسندی ہوئی ہے، جو ظلم و بربریت ہوا ہے اور سفاکیت ہوئی ہے، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور واقعاً ایک انسانیت سوز ظلم ہوا ہے۔ ایسا ظلم جس کی گنجائش نہ اسلام میں ہے، نہ پاکستان کے قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اس طرح کا ظلم ہو جناب۔ اسلام میں بھی جو سزائیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ لوگ روڈ پہ نکل آئیں اور آ کر اسے گھسیٹیں اور آگ لگا دیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے برسا رہا ہے، کوئی لاتیں اور گھونسے مار رہا ہے۔ اصلاً تصور نہیں ہے۔ اور میں تو جب دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ آیا واقعاً یہ اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں؟ آیا خود یہ پکے اور سچے اور کھرے مسلمان ہیں، یا نہیں کوئی اور عوامل ہیں، کچھ اور مسائل ہیں جس وجہ سے ان کو ایک بغض ہے، نفرت ہے اس کے ساتھ، تاکہ اسے جناب ماریں اور اسے کسی اپنے کام کی سزا دیں؟ وہ ظاہر ہے۔ میں عرض کروں گا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور یہ بھی ایک کلیئر حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں اگر دنیا کے نقشے پہ کوئی ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اسلام کے نام پہ اس نقشے میں اضافہ ہوا، تو صرف پاکستان ہے۔ باقی اسلام ممالک کی اپنی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، لیکن وہ اسلام کے نام پر اس طرح وجود میں نہیں آئے جس طرح پاکستان۔ ہم نے آزادی حاصل کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگا کر، اور ہمارا مشن یہ تھا کہ اسلام ایک ایسا خطہ ہوگا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو، اسلام کے قواعد و ضوابط کو، اسلام کے نظریات کو اپنائیں گے، اور یہاں ہم خالص مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں، اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اس میں انسانیت کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، ایک انصاف ہے، عدل ہے، ظلم و بربریت، ناہمواری، طبقاتی سسٹم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں مساوات، عدل و انصاف، رحم اور رحمت
اور پھر ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ ہاں، رحمت للعالمین وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، وہ کائنات کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی امت میں اس طرح تشدد ہے، اس طرح شدت پسندی ہے، اس طرح نفرت ہے، اس طرح بغض ہے، اس طرح دہشت گردی ہے، اس طرح وہ لوگوں کو گھسیٹ کر مار رہے ہیں اور اب کوئی رحم نہیں ہے ان میں، تو ظاہر ہے ہر انسان شک میں پڑ جاتا ہے کیا واقعی ایک اسلامی ملک کے بسنے والے مسلمان ہیں جو رحمت للعالمین کے فالوور ہیں اور ان کے پیروکار ہیں؟ اس میں پوری دنیا میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آیا ان کا کوئی پروگرام ہے ایسا پاکستان خلاف، کوئی سازش ہے؟ میں تو واضح طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں شدت پسندوں کے حوالے سے کہ شدت پسندی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ بھی دشمنی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ شدت پسندی قطعاً نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ اسلام۔ امت کا چہرے پہ بدنما داغ ہوا ہے یہ سیالکوٹ کا واقعہ۔ قبلہ صرف سیالکوٹ کے واقعے کی جہاں آپ نے گزارش کے بارے تفصیل سے آپ نے بولا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے ہاں اقلیت یہاں پہ جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم و بربریت کے واقعات کی ایک بہت طویل داستان ہے۔ میں آپ سے یہ بنیادی طور پر سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ شدت پسندی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی وجہ کم علمی ہے، نیم ملا خطرہ ایمان۔ وہ جو نیم ملا ہیں وہ صرف جذبات کے ساتھ نفرت ایجاد کر کے دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کر کے اور لوگوں کو بھڑکا کر وہ اپنی رزق و روزی کماتے ہیں۔ اور میں یہ واضح طور پر کہوں گا پاکستان ظاہر مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن جتنے بھی ہر مسلک کے جید علماء کرام ہیں وہ مثبت اور پازیٹیو ذہن رکھتے ہیں، ان نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا ہے، ان نے کبھی شدت پسندی کی طرف دعوت نہیں دی۔ لیکن جو بین المسالک ہم آہنگی کو نقصان ہوا ہے یا بین المذاہب ہم آہنگی کو نقصان ہوا ہے، وہ وہی ملا ہے جو خطرہ ایمان ہے، جس کے پاس وہ علم نہیں ہے اور وہ محراب و منبر سے غلط فائدہ اٹھا کر وہ یہ چیزیں اپنے مفاد میں، اس کے اپنے مفادات ہیں، دنیاوی مفادات ہیں، اس کی طرف جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری وجہ، ایک وجہ یہ ہے کم علمی، دوسری وجہ یہ ہے کہ قوم کی تربیت نہیں ہوئی۔ واقعاً علماء کو چاہیے، بزرگ علماء کو چاہیے۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، جب پاکستان بنا تھا ہم سب ایک تھے، جب پاکستان ہم نے آزاد کرایا ہم ایک تھے، ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگایا، ایک تھے، تربیت شدہ تھے، منظم تھے، ایک مشن اور ہدف کے لیے کام کر رہے تھے۔ ہم نے بڑی قوتوں سے اسلام کو، پاکستان کو چھین کر ہم نے اسلام کا مرکز بنا دیا اور خطے میں اور بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک مقام ہے۔ اور پھر خدا نے یہ نعمت عطا کی ہمیں کہ 27 رمضان کو یہ عطا ہوا۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ پھر ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے، جو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا مرکز اور محور، اور دنیا کے مسلمان اسے فخر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، وہ اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں، میں اس بحث میں نہیں جاتا، کیونکہ تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت کون سے عناصر تھے جو ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر، جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، جو قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہہ رہے تھے؟ وہی شدت پسندی اس وقت بھی تھی، لیکن قائد اعظم نے اور اس وقت کے جو بانیان پاکستان ہیں اور جو پیشوایان ہیں، ان نے اپنی حکمت عملی سے اور بھرپور قوت سے کام کیا۔ قوم کے سامنے ایک مشن تھا، ایک مقصد تھا، اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ اب جو وقت گزرتا گیا تو وہی عناصر جو ہیں یا بیرونی قوتیں جو ہیں ان کا بھی سرمایہ خرچ ہوا۔ وہ ایٹمی پاکستان کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہتے ہیں پاکستان کمزور ہو۔ انہوں نے بھی سرمایہ خرچ کیا اور ایسے ہی لوگوں کو جو نیم ملا یا تکفیری سوچ کے حامل یا فرقہ گرائی پہ یقین رکھنے والے یا شدت پسندی، ان کو لانچ کیا اور پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف گئے۔ اب پاکستان کمزور ہو رہا ہے اس شدت پسندی کی وجہ سے۔ میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں، ہر چینل پہ کہتا ہوں کہ اس شدت پسندی کی وجہ سے پاکستان کا دنیا میں امیج بھی متاثر ہو رہا ہے اور پاکستان بدنام بھی ہو رہا ہے اور پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا، پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔
ہم نے اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو جتنے مسالک ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں، جو جید علماء ہیں، ان کو چاہیے قوم کی تربیت کریں، انہیں چاہیے کہ شدت پسندی خلاف بھرپور آواز اٹھائیں۔ اگر یہ آواز اٹھے گی ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے یہ شدت پسندی پھیل رہی ہے، قانون پر عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ قانون موجود ہے، باتیں ہوتی ہیں جناب قانون سازی کی ضرورت کا، ہم ہر میٹنگ میں اور ہر جگہ کہتے ہیں قانون سازی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں جو قانون موجود ہے، سب سے بڑے جو نقطہ اتحاد ہے وہ 1973 کا آئین ہے، جس پہ سب متفق ہیں، متحد ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اس ملک کے پاس ایک متفقہ آئین موجود ہے۔ اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، کس کی ذمہ داری ہے عمل درآمد؟ جہاں عوام کی ذمہ داری ہے اس پہ عمل کریں، جہاں علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل کرائیں، وہاں میں سمجھتا ہوں فورسز کی، حکومت کی، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل کرائیں سختی سے۔ اور جو دہشت گرد ہے، جو نفرت پھیلا رہا ہے، جو ملک کو غیر مستحکم کر رہا ہے، اس کے خلاف بھرپور قانون عمل میں آئے اور ان کو پکڑے۔ یہ نہ کہ جو ڈنڈا اٹھائے، جو اسلحہ اٹھائے، اس کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی بجائے یا انہیں سزائیں دینے کی بجائے یا عدالت کے کٹہرے میں لینے کی بجائے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے انہیں جناب مجرموں کو معاف کریں۔ یہ بڑا ہی بنیادی ہے، آپ نے ایک بات کی، اس طرح سے آپ نے بہت سے روٹ کاز کی بات کی، اس کے اندر علماء کا بھی آپ نے کردار ادا کیا۔ اس کے اندر جو اب یہ والا جو پوائنٹ ہے، ریاستی ایک رول ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریاست اور ریاستی ادارے انہی شدت پسندوں کے ساتھ جو ملک کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان کو ہارے پہنائے جاتے ہیں، ان کو قریب لے جاتے ہیں۔ تو کیا اس اپروچ کے ساتھ کیا پاکستان کے اندر اس شدت پسندی کو ختم کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر قانون نہیں ہوگا، دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ملک ہے نا، باقی مسائل عوام میں ہوتے ہیں، لیکن اگر قانون پہ مضبوط عمل درآمد ہو، اگر ہماری عدالتیں انصاف دے سکیں تو وہ ملک مستحکم رہے گا، اس ملک میں امن رہے گا۔ لیکن اگر عدالتیں انصاف نہ دے سکیں، قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ ملک کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا، اس میں امن نہیں آ سکتا۔ جو اس ریاست کے ذمہ داران ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، علماء کا کردار اپنی جگہ پہ، جو مختلف طبقات ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سٹیک ہولڈر سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ میں عرض کروں کہ باتیں پھر لمبی ہو جائیں گی۔ وہ جو پشاور میں اے پی ایس میں واقع ہوا تھا، اس سے پہلے یہی حال تھا، قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، مجرموں کو سزا نہیں دی جا رہی تھی، لیکن اچانک اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ قوم لرز اٹھی، ہل گئی قوم۔ اس وقت مضبوط فیصلہ ہوا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے مجرموں کو سزائیں دی جائیں۔ جب مجرموں کو لٹکایا گیا، جب قاتلوں اور دہشت گردوں کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا، اس وقت دہشت گردی بھی کم ہوئی اور یہ عناصر ان کی حوصلہ شکنی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو پس پش ڈال دیا گیا۔ پھر ایک علماء کی کوششوں سے اور ریاستی اداروں اور حکومت کی کوشش سے پیغام پاکستان بیانیہ آیا، لیکن اس پہ بھی آگے چل کر عمل درآمد نہیں ہوا اور مختلف ہیلے بہانے کیے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح جاری رہے گا، انصاف نہیں ملے گا مظلوموں کو اور قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، عدالتیں ڈٹ کر جرأت کے ساتھ فیصلے نہیں کریں گی، تو اس ملک میں یہ شدت پسندی آگے بڑھے گی، اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکے۔ صرف یہاں ایک جملہ اضافہ کر دوں، صرف اگر توقع رکھیں کہ علماء کردار ادا کریں، علماء کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ملی یکجہتی کونسل 1995 سے بنی ہے اور اب تک بھرپور کام کر رہی ہے، 30 سے زیادہ جماعتیں اس میں ہر مسئلہ کی موجود ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن کمزوری جہاں آ رہی ہے وہاں قانون پہ عمل درآمد نہ ہونا اور مجرموں کے خلاف آہنی ہاتھ سے نہ نمٹنا ہے۔ بالکل قبلہ اس سے آپ نے ماشاءاللہ روٹ کاز کی آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ کون کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ شدت پسندی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اس پورے واقعے کے اندر ایک زبردست کردار جو ہمیں نظر آیا، اس پوری شدت پسندی کے اندر پورا ایک ٹولہ آ کے جس طرح سے اس مظلوم کے اوپر لوگ جھپٹے، ایسے میں کریکٹر بڑا ایک رول ماڈل ہمیں نظر آیا۔ اس نے اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتا تھا ان کو ان درندوں سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ملک عدنان جس کا نام ہے، حالیہ دنوں میں آپ بھی وزیر اعظم پاکستان کی کال پہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود تھے، ایک اچھی تقریب تھی، ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے رول ماڈلز کی کتنی اہمیت ہے، کتنا ضرورت ہے کہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہوں؟ کل کے پروگرام میں وزیر اعظم صاحب نے جو ارینج کیا وہ پروگرام، اس میں چیف گیسٹ
ہمارے ہیرو اور جوانوں کے لیے رول ماڈل جناب ملک عدنان حسین صاحب تھے. وہ انہوں نے جو کردار ادا کیا، اور میں واقعاً یہاں باقی مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن میں عمران خان کو واقعاً قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ان کے جو جملے تھے، انہوں نے کہا وہاں سب درندے اور حیوان تھے، ان میں ایک انسان ملک عدنان تھا جو ڈٹ کر اس مظلوم کا اور اس بے کس کا دفاع کر رہا تھا. سب مار رہے تھے، ایک نہتھے لوگ کو مار رہے تھے، کیا اسلام ہے کیا مسلمانی ہے، اب مار رہے تھے اسے، اور وہ اس کے اوپر لیٹ گیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. کل پروگرام میں وہ چیف گیسٹ تھا اس پروگرام میں، اور حوصلہ افزائی کی گئی، اور تمغہ شجاعت کا بھی خان صاحب نے اعلان کیا کہ 23 مارچ کو انہیں تمغہ شجاعت بھی دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں ایسے جوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. میری بھی کل ملاقات ملک عدنان صاحب سے ہوئی ہے، بہت اچھے ایک جذبے والا اور نظریاتی جوان ہے ماشاءاللہ. وہ کہہ رہا تھا میرے لیے یہ پروگرام ٹھیک ہے، حکومت کی مہربانی، وزیر اعظم کی مہربانی، لیکن یہ پروگرام میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے. میرے لیے وہ مقصد اہمیت رکھتا تھا کہ میں نے اس بے کس آدمی کو اور اس کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن افسوس کر رہا تھا کہ میں اسے بچا نہیں سکا. ظاہر ہے جب سینکڑوں درندے ہوں اور ایک انسان بیچارہ تنہا اور ڈھال بنے تو کیسے بن سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تربیت شدہ جوان ہوں ملک عدنان جیسے، تو اس معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں، خواہ دینی تعلیمی ادارے ہوں یا دوسرے سکول، کالج، یونیورسٹیاں ہوں، ان کو چاہیے کہ یہ شدت پسندی ختم کرنے کے لیے ایسے جوانوں کی تربیت کریں. یہ سسٹم تربیت کا جو ہے وہ ہوگا تو اس معاشرے میں شدت پسندی ختم ہوگی، اس معاشرے میں امن آئے گا، اس میں محبت اور بھائی چارے کی فضائیں بنیں گی. لیکن مجھے افسوس ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کسی ایک سکول میں ایک ٹیچر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہہ رہا تھا من سب نبیًا فاقتلوہ. جب سکولوں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے اس شخص کے خلاف جو سکول میں کھڑے ہو کے چھوٹے بچوں سے وہ نعرے لگوا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ من سب نبیًا فاقتلوہ. یہ اگر اس طرح کے ٹیچر ہوں گے، اس طرح کے معلم ہوں گے، اس طرح کے، تعلیم تو محبت سکھاتی ہے، تعلیم تو امن سکھاتی ہے. تعلیم تو ایک قوم کے جو کلچر ہوتا ہے، جو ثقافت ہوتا ہے، اس کو آگے لے جاتی ہے، پروان چڑھاتی ہے جوانوں کو. لیکن اگر تعلیمی اداروں میں اس طرح کی صورتحال ہو تو میں سمجھتا ہوں. ایک اور جو نقطہ ہے میں عرض کروں گا کہ کچھ عرصے سے نصاب میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس نصاب میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ہم نے اس میں محسوس کیا ہے کہ مخصوص مسلکی ذہن رکھنے والے لوگ وہ نصاب بنا رہے ہیں اور اس میں کسی ایک مخصوص نقطہ نظر کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہاں سے فرقہ واریت بڑھے گی، یہاں سے شدت پسندی بڑھے گی، یہاں سے پاکستان میں امن و استحکام خطرے میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ائمہ طاہرین کا فرمان ہے کہ جب دو سلجھ جائیں گے نا، دو طبقے، تو پوری دنیا سلجھ جائے گی. اور ان دو میں سے کوئی ایک بھی اگر فساد پھیلانے والا ہوگا تو پھر نہیں. الامراء والعلماء، ایک علماء اور دوسرے حاکمان وقت، حکمران جو ہیں، اگر وہ سلجھے ہوئے ہوں گے اور اپنے اداروں میں اس نقطہ نظر کو سامنے رکھیں گے کہ یہ ملک کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، یہ ملک کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، یہ ملک ان پاکستانیوں کا جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ غیر مسلم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا ہے سب کا. لذا نصاب بناتے وقت، نظام تعلیم بناتے وقت، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں یہ سسٹم بنایا جائے کہ جو بھی اس ملک میں رہتا ہے وہ آزادی سے، خوشی سے اس نصاب کو پڑھ سکے. نہیں یہ کہ اس میں پھر ایک مسلک اور پھر ایک بات آ جائے گی تو ظاہر ہے اب وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کبھی نصاب کے کم ابلا ہم نے جس طرح سے بڑا نہایت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا. ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کو جو پڑھائیں گے اوبیسلی انہوں نے آگے اسی چیز کو ڈیلیور کرنا ہے. نصاب کے معاملے کے اندر ظاہر ہے کہ آپ ایک بڑی ایک متحرک جماعت کے سربراہ بھی ہیں، وہاں ان کے ذمہ دار بھی ہیں. اس مسئلے کو کیا ریاست اس انداز میں ایڈریس نہیں کر رہی ہے جس طرح سے پورے مذہبی ہمانگی کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھا جائے، نہ کہ ایک مسئلہ یا مذہب کو دیکھا جائے؟ بدقسمتی ہمارے ملک کی ہے کہ بعض عناصر اپنی ہوشیاری کی وجہ سے یا کچھ بھی اپنے تعلقات، روابط استعمال کر کے وہ ان کے ذہنوں پہ سوار ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے اپنی مرضی کے کام کراتے ہیں. میں ایک مثال دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 1400 سال میں جو مسلمانوں کا درود شریف آ رہا ہے، درود ابراہیمی، اب کیا ہے، اب نصاب کتاب میں اس کو تبدیل کر دیا گیا جناب.
ہم بار بار احتجاج کر چکے ہیں، ہم وزیر اعظم تک اپنی بات پہنچا چکے ہیں، وزیر مذہبی امور تک پہنچا چکے ہیں، باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان تک پہنچا چکے ہیں کہ بابا درود وہی ہے جو تمام مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، درود وہی ہے جو 1400 سال سے متفقہ درود شریف ہے، اس کو تبدیل کر رہے ہو جناب۔ ہاں ہم احترام کرتے ہیں مسالک کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں، یہ سٹیک ہولڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ درود شریف جیسی چیز اسمبلی میں تبدیل ہو جائے گی، کل آپ کہیں گے کہ قرآن بھی اسمبلی میں تبدیل کرو، کل آپ کہیں گے کہ نماز کا طریقہ بھی اسمبلی میں تبدیل کرو، تو میرے خیال میں یہ خطرناک ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اس کو حکومت کو بار بار ہم متوجہ کر رہے ہیں اور پھر متوجہ کرتے رہیں گے کہ اس پہ توجہ کرو اور تمام امت کا جو قدر مشترک ہے اس کو نصاب میں لے آؤ، نہ یہ کہ کسی مخصوص مکتب فکر یا مخصوص طبقہ یا مخصوص مسلک کا نقطہ نظر لے آؤ۔ قبلہ پروگرام کا وقت بہت قلیل ہے، ایک بنیادی سوال پوچھ کے آپ سے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے جس سے پاکستان ملک بھر کے اندر ایک بہت بڑی ایک طویل فہرست ہے، جو قربانیوں کی بہت بڑی فہرست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب کے باوجود بھی مکتب اہل بیت کے اندر جو اعتدال کا ایک رواج ہے، ایک سوچ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ بڑے دعوے سے کہوں گا، مکتب اہل بیت کے جو علماء ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے مکتب علی سے، مکتب اہل بیت سے جو سیکھا ہے اب وہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حکومت کی مثال دوں گا، ان سے پہلے جو 25 سال جو صورتحال گزری، میں سمجھتا ہوں علی مولا کے اسی کردار کو، اسی پازیٹیو کردار کو، اسی مثبت کردار چاہتے، بعض دشمنوں نے بھڑکانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکلیں باہر، ہمارے گھوڑے بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلواریں اور اسلحہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مولا نے فرمایا میرے لیے اسلام عزیز ہے، میرے لیے امت عزیز ہے، میرے لیے پیغمبر کی یہ میراث عزیز ہے، میں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، ہم اسی مثبت انداز میں چل رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ یہ جو ملی یکجہتی کونسل بنی، اس میں سمجھتا ہوں قائد ملت علامہ سید ساجد النقوی کا بنیادی کردار تھا 1995 میں، ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد، یہ سب، لیکن بنیادی سوچ جو تھی وہ مکتب اہل بیت کی تھی۔ اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ فرمان ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت واحدہ ہے۔ امت واحدہ کا جو تصور ہے اس کو عملی طور پر اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اس ملک میں کردار ادا کیا۔ میں اگر قائد اعظم کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تو یہی ذہن تھا امت کا، اور آج بھی اگر ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی ہوئی ہے اور اس کو بھرپور انداز میں آگے چلا رہے ہیں، اور پھر ہم نے 100 لاشوں پہ، ان درندوں کے ہاتھوں جو لاشیں گرے ہیں ہمارے، جو دہشت گردی ہوئی ہے، آپ کوئٹہ میں دیکھیں، ہزارہ ٹاؤن میں، کراچی میں دیکھیں، لولو سر، بابو سر میں دیکھیں، آپ باقی جو ملک میں مختلف چنار دیکھیں، آپ کوئی جگہ رہ گئی تو معذرت کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہماری قیادت نے، ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ان نے ایک جگہ بھی کسی جوان کو کہا ہے؟ ہمارے جوان جذباتی تھے، مجھے یاد ہے آغا صاحب کے گاؤں ملوالی میں 16 لاشیں پڑے تھے، آغا صاحب جب جنازے پڑھانے گئے تو بعض اپنے جوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ دیے کہ آغا صاحب کب تک ہم یہ اتحاد کی بات کریں گے، کب تک آپ مثبت باتیں کریں گے، ہمارے پاس بھی اسلحہ ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی طاقت ہے۔ علامہ صاحب نے کہا میں جانتا ہوں ان دہشت گردوں کو کہ یہ دہشت گرد اسلام کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کریں، پاکستان کو بھی حصے بخروں میں تقسیم کریں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس ملک میں، اور جتنے مسالک کے جید علماء ہیں اور ایوانوں میں جاتے ہیں جو وہ ذمہ داران ہیں، حتیٰ فورسز کے ریاستی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، وہ اس کردار کو سراہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو مثبت کردار ادا کیا، ورنہ اگر یہ کردار نہ ہوتا تو پاکستان کی گلی کوچے میں جنگ ہوتی، خونریزی ہوتی۔ الحمدللہ اس کردار کے ساتھ، اور پوری دنیا میں ہمارا پازیٹیو کردار ہے، ہم اگر امت کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے لیے کھڑے ہیں، ہم کشمیر کے لیے کھڑے ہیں، ہم یمنیوں کے لیے کھڑے ہیں، ہم سامراجی اور استعماری طاقتوں کے مقابلے میں امت کو اتحاد کرنے کا علم، متحد کرنے کا علم اٹھا کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وعدہ ہے امت سے، یہ وعدہ ہے مکتب اہل بیت کے پیروکاروں سے، اور پیغام بھی ہمارا پوری دنیا میں یہ ہے کہ مولا کی سیرت یہی ہے کہ ہم ان سب جو شدت پسندیاں ہیں، یہ جو منفی ہتھ کنڈے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم اپنا پازیٹیو رول ادا کرتے
کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور عزت و سرفرازی اسی میں ہے۔ اور وہ لوگ جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، جو نفرتوں کی فضا قائم کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیشہ شکست خوردہ ہیں، ناکام ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا بھی کرے گا۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو پازیٹیو انداز میں اسلام کے پرچم کو، قرآن کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی، قرآن کے پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے حجت الاسلام والمسلمین علامہ عارف حسین واحدی صاحب کی گفتگو سنی، گفتگو کا مرکز و محور یہی تھا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر ایک مذہبی شدت پسندی ابھر رہی ہے، وقت پہ اس پہ قابو پایا جائے۔ ریاست اور علماء کرام کا بنیادی طور پر یہ کردار بنتا ہے کہ ملک کے اندر جو شدت پسندی بڑھتی جا رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ ایک ملک، ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر ایک اپنا ایک مقام بنائے، جس طرح سے پہلے ایک مقام تھا، اس مقام کو دوبارہ سے حاصل کرنے کی طرف ہم بڑھے۔ فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایک اور پروگرام اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔